بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ حدیبیہ۔ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خبر دی کہ وہ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ امن و امان کے ساتھ بال منڈوائے ہوئے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر مڈواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں اور دیہات سے اسلام لانے والے افراد کو بھی طلب کر لیا تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلیں۔ دیہاتیوں نے آنے میں دیر کی اور لا یعنی عذر پیش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ نہیں، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ آپ کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لیا، صرف سفر میں حفاظت کی خاطر میانوں میں تلوار رکھی، اور آپ نے ہدی یعنی قربانی کے لیے 70 اونٹنیاں اپنے ساتھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کے میقات ذوالحلیفہ پر پہنچے تو احرام پہنا، عمرے کا تلبیہ پکارا اور مکے کا رخ کیا۔